اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کما لا انہایت لکمالک وعدد کمالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 اور 140 اور 141 شامل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آپ فرما دیجئے، کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے، اور ہمیں ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے؟ ہم تو اس کی اخلاص سے عبادت کرتے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولادیں یہودی تھے یا عیسائی؟ فرما دیجئے، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپاتا ہے گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کرتے تھے۔ ناظرین، آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ مقاطعہ کی بنیاد رکھی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ مصالحت کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو۔ کیا اس مخاصمت کی وجہ صرف اللہ کا دین، اس کی وحدانیت یا اس کی عبادت ہے؟ بلکہ جھگڑے کی بنیاد یہ ہے کہ اہل کتاب اس ظلم میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بڑا مہربان ہے، اس کی تمام نوازشیں انہی کے لیے ہیں، لہٰذا آخری نبی بھی بنو اسحاق میں سے ہی آنا چاہیے تاکہ ان کے خاندان کی برتری قائم رہے۔ اسی لیے وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ کسی ایک فرد یا قوم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں صرف انہی کے لیے ہوں۔ اسی چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے۔ اس میں جھگڑنے کی کون سی بات ہے؟ اگر اس نے ایک زمانے میں کسی خاندان کو برتری عطا کی ہے تو دوسرے زمانے میں دوسرے خاندان کو شرف بخشا ہے، کیونکہ وہ ساری مخلوق کا رب ہے، اس کی نظر میں سب برابر ہیں، وہ سب کا مالک ہے، لہٰذا تمہیں آپس میں مخاصمت پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تم نے ضرور جھگڑا کرنا ہے تو وہ وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔
یعنی ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو صرف اسی خالق و مالک کی فرما برداری کرنے والے ہیں. ناظرین، اخلاص فی الدین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہی ملت ابراہیم علیہ السلام کا بنیادی اصول ہے. تم باطل نظریات کی طرف دعوت دیتے ہو، یعنی یہ کہ یہودیت اور نصرانیت کو اختیار کیا جائے، یہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے. وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے فیضیاب کرے. کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے. ہم نے ایمان قبول کر کے اپنے اندر اخلاص پیدا کیا ہے اور صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی میں شامل ہوئے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، اخلص فی دین کا یکفی کا قلیل من العلم عمل. اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تمہارا تھوڑا عمل بھی کفایت کر جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف مخلص عمل ہی قابل قبول ہوتا ہے. ریاکاری اور دکھاوے کا عمل ہمیشہ مردود ہوتا ہے. اہل کتاب کے عقائد اخلاص سے خالی ہیں، وہ ضدی اور عنادی ہیں، لہٰذا ہماری ان سے مصالحت نہیں ہو سکتی. ناظرین، انبیاء سابقین کا عقیدہ کیا تھا؟ اہل کتاب کا دعویٰ تھا کہ پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے وہ سب کے سب انہی کے عقیدہ پر یہودی یا نصرانی تھے. آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط دعویٰ کو جواب دے دیا ہے. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل، اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اس دعوے کے متعلق انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کس طریقے پر تھے؟ فرمایا یہ حضرات نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ یہ تو حنیف تھے، یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے. تمہاری یہ یہودیت یا نصرانیت تو تورات اور انجیل کے بگاڑ کا نتیجہ ہے اور انبیاء سابقین علیہم السلام سے صدیوں بعد کی پیداوار ہے. ان کا ان باطل عقائد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو خالص ملت اسلامیہ پر کاربند تھے. ناظرین، کتمان شہادت ظلم ہے. وَمَن نَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی موجود ہو اور وہ اسے چھپائے. کاتما کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو چھپانا. یہاں کسی گواہی کو چھپانے کی بات ہے. یہ گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، قرآن مجید کی حقانیت اور آخری امت کے بارے میں تھی. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 71 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم جانتے بوجھتے حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ یعنی حق کی باطل کے ساتھ آمیزش بھی جرم ہے اور حق کو چھپانا بھی جرم ہے. علماء اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، لیکن لوگوں کو بتاتے وقت یہ حقیقت چھپا جاتے تھے. پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 146 میں ارشاد ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون.
وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ اسے ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، اور ان میں سے ایک گروہ اس حق کو جانتے بوجھتے چھپاتا ہے۔ ناظرین، شہادت کا چھپانا گناہ ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ البقرہ آیت نمبر 283 میں ارشاد ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور نہ چھپاؤ شہادت کو، جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے۔ بلکہ صحیح گواہی دینا ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر جب کہ وہ دین کے متعلق ہو۔ پارہ نمبر 28 سورہ الطلاق آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے شہادت قائم کرو، اس کو چھپانے کی کوشش نہ کرو ورنہ ظالموں میں سے شمار ہوگے۔ تو ناظرین، یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139، 40 اور 141، اور یہاں پر آج سورہ بقرہ کا پہلا پارہ تمام ہوتا ہے۔ یہ 16واں رکوع تھا جو آج ختم ہوا، اور اس کے ساتھ ہی پہلے پارے کا اختتام ہوا۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ العزیز دوسرے پارے کی ابتدا کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔